ایک شخص تیز قدموں سے چل رہا ہے، چہرے پر غصہ، ہاتھ میں ننگی تلوار، ارادہ صرف ایک، معاذ اللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے۔ لیکن کیا کوئی ایک آیت، کیا چند الفاظ، کیا دل کی ایک لرزش تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہے؟ یہ ہے وہ لمحہ جس نے اسلام کی تقدیر بدل دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ یہ واقعہ طاقت، حق اور دلوں کے بدل جانے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ صرف ایک شخص کے مسلمان ہونے کی داستان نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ ہدایت کا فیصلہ کر لے تو سخت ترین دل بھی موم بن جاتے ہیں۔ آئیے اس تاریخی لمحے کو معتبر سیرت کی روشنی میں ایک ایک منظر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مکہ، اسلام کا ابتدائی دور۔ مسلمان کمزور ہیں، تعداد میں بھی، طاقت میں بھی۔ قریش کے سردار اسلام کو اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور ان سب میں ایک نام سب سے نمایاں ہے، عمر بن خطاب۔ قداور جسم، مضبوط آواز، بے مثال جرت۔ قریش کو اس پر فخر تھا اور مسلمان اس نام سے کانپتے تھے۔ حضرت عمر اسلام کے سخت ترین مخالف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر تشدد کیا، ان کی سختی مشہور تھی۔ لیکن ایک دن یہی عمر ایک فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ ارادہ واضح تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، نام نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو چھپ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے دل تھام لیا اور ایک جملہ کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا اور عمر کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تلوار مڑی، قدم بہن کے گھر کی طرف اٹھے۔ دروازے کے اندر خاموشی نہیں تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیات دلوں میں اتر رہی تھیں۔ دروازہ زور سے کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ غصہ، شک، نفرت، انہوں نے بہنوئی پر حملہ کیا۔ بہن آگے بڑھی اور زخمی ہو گئیں، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن بہن نے کہا، اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور یہ حق ہے۔ یہ الفاظ تلوار سے زیادہ گہرے تھے۔ حضرت عمر کی نظر خون پر پڑی، دل میں پہلی بار کچھ ٹوٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ یہ شرط غصے کے سمندر میں پہلا سکون تھی۔ غسل کے بعد قرآن ان کے ہاتھ میں آیا، الفاظ پڑھے گئے، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ آیات آگے بڑھتی گئیں اور دل پگھلتا گیا۔ یہ قرآن نہیں تھا جو پڑھا جا رہا تھا، یہ عمر کا دل تھا جو کھل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ کتنا پاکیزہ کلام ہے۔ اسی لمحے فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، محمد کہاں ہیں؟ مسلمان ڈر گئے، لیکن ارادہ بدل چکا تھا۔ دار ارقم، دروازہ بند، اندر خوف، عمر کی دستک۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر خیر کے لیے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کریں گے۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر آئے، رسول اللہ آگے بڑھے، فرمایا، اے عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ یہ وہ لمحہ تھا جس پر آسمان گواہ ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہے، کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دار ارقم، اللہ اکبر سے گونج اٹھا، اسلام کو ایک ستون مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ حق کے سامنے
کوئی دل سخت نہیں رہتا۔ یہ سبق ہے کہ قرآن زندہ دلوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم تعصب چھوڑ دیں، اگر ہم سچ سننے کو تیار ہو جائیں تو ہدایت ہمارے قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظلم سے عدل تک کا سفر ہیں، اور یہ سفر ہر انسان کر سکتا ہے، بس شرط ایک ہے، دل کھلا ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔